جیار بلوچ صاحب کہیے گا، ثالثی کا کردار ادا کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے ابھی تک مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان امن کا خواہاں ہے اور مذاکرات کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن بھارت اس طرف نہیں آ رہا۔ جس طرح سے بھارت کو ناکامی ہو رہی ہے اور ہر سطح پر پاکستان کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے، چاہے وہ روس دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، بھارت کی طرف جو آنکھیں دکھا رہا ہے اور مایوسی کا شکار ہے، تو پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اب مذاکرات کی طرف آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے قوم کو بھی اور ہمارے جتنے بھی ایئر فورس آرمی سب کو جو ہے وہ ایک عسکری فتح سے امکنار کیا۔ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ایکولی جو بڑی فتح ہماری تھی وہ ڈپلومیٹک فتح رہی ہے۔ دنیا نے ہمارے سچ کے نیریٹو کو، دنیا نے ہمارے امن کے نیریٹو کو، دنیا نے ہمارے جو ہے وہ ایک پیسفل نیریٹو کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے، مانا بھی ہے اور ماننا بھی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں کہ ان کا پورا نیریٹو، چاہے وہ پہلگام ہو یا اس سے پہلے والے واقعات ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی عسکری جو ایگریشن ہے، جو حملہ تھا پاکستان کے اوپر، وہ ہے۔ تو اب دیکھیے اس دنیا، اب ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ it's a world of non-truth, but still I think دنیا میں اس وقت بھی truth will always be there۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ تمام جو محاذ تھے، جس میں عسکری محاذ، ڈپلومیٹک محاذ اور پبلک اوپینین محاذ، تینوں کے تینوں جو ہے وہ ہو چکا ہے، ہار چکا ہے، شکست کو اس کو ماننا پڑے گا، مانے یا نہ مانے پبلک لیول پہ، لیکن یقینی طور پہ مان چکے ہیں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان ہی تھا جس نے امریکہ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ انٹروین کریں، آپ بیچ میں آئیں اور اس جنگ کو بند کرائیں۔ وی کانٹ گو آن مور بیکاز دے نیو کہ وہ کارنر ہو گئے۔ ان کو پتا ہے کہ صرف چند گھنٹوں کی جو مارکا تھا اس میں ہی وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی جو ولنریبلٹیز تھیں، جو ان کی ویکنیسز تھیں، اور یہ ویکنیسز کوئی چھوٹی نہیں تھی، کوئی ایکسیڈنٹل نہیں تھی۔ These are the weaknesses of their thought process. These are the weaknesses of their strategic structures. These are their fault lines and their governance structure as a country. تو انفیکٹ یہ چیز میں خود نہیں کر رہا بلکہ اسی کو انڈیکیٹ کیا ہے ہندوستان کے اپنے ہی جو لیڈرز اپوزیشن کے ہیں اور باقی جو اینالسٹ ہیں، کہ یہ امریکہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے خود کہا ہے۔ تو یہ ایک جھوٹا نیریٹو بیانیہ کس حد تک چلے گا؟ دیر از آلویز اے لمٹ ٹو۔ اب آپ مثال لیجئے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے بھیجے جو ہے وہ ڈیلیگیشن، اور ایک بہت بڑا لاؤڈ ماؤتھ مسٹر شرر ہے، وہ بھی گیا ہوا تھا کولمبیا میں، جو گیا ہوا تھا، اور اس کو کولمبیا کے سامنے جب انہوں نے کہا تو کولمبیا نے obviously سچ کی بات کرنی تھی کہ انہوں نے ہمدردی کی ان پاکستانی معصوم جانوں کی جو انہوں نے اپنے میزائل کے ساتھ نشانہ بنائے، ان بچوں کو، ان بچیوں کو جو مارے گئے ان کی ایگریشن کی وجہ سے، اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔ تو اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہے۔ آپ کو حیرانی کیوں ہے؟ آپ تو وہ تو سچ بتا رہے ہیں آپ کو، لہٰذا ان کو جو ان کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ بہت بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سامنے سے سوال کر رہے ہیں، وہ سامنے سے ان سے اس کے برعکس جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں فوٹو وہ جو فوٹو شاپ کر کے بہت سارے فوٹوگراف ایز اے ایویڈنس ون وے آر دی ادر، اس کو وہ نہیں سچ ثابت کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اب جو ہے وہ ٹھنڈا سانس لینا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، ان کو اپنے مستقبل کی بات کرنی چاہیے۔ آفٹر آل دیز پیپل، دس رجیم از گورننگ 1.4 بلین پیپل، جس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ ابھی تو اگلا اور مرحلہ پڑا ہوا ہے، کیسے کریں گے یہ لوگ؟ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان جو ہے اور اس کی جو رجیم ہے وہ دنیا کے امن کے دشمن ہو گئے، ساؤتھ ایشیا کے امن کے دشمن ہو گئے۔ بالکل آپ نے جیئر بلوچ صاحب، بالکل آپ نے درست کہا۔ اور ابھی حال ہی میں جو ایک بیان بھی سامنے آیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب کچھ جنگ ہوتی ہے تو یہ صرف پاکستان کے جو
پاکستان اور بھارت تک جو ہے وہ محدود نہیں رہے گی, اس سے آگے بھی یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے, اور خاص طور پر پہلے جو کشیدگی رہی ہے وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری میں رہی ہے, اور اب معاملہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے میں اب بھی جنگ کے خطرات موجود ہیں, اور یہ جو ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں سفارتی سطح پر, اور جن ڈیلیگیشنز کی ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ بھارت نے بھی کچھ ڈیلیگیشنز باہر بھیجے ہیں, اور پاکستان کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی اب 1-2 روز بعد جو ہے وہ اپنے دورے کا آغاز کر رہا ہے, اور وزیر اعظم نے اس سے پہلے جو سفارتی ایفرٹس جو ہے وہ شروع کیے ہیں اس میں کامیابی بھی ملی ہے. اس تمام تر صورتحال میں ان کی سمبولیکلی امپورٹنس کیا ہے, اور اسپیشلی خارجہ پالیسی ہماری کتنی اچھی جا رہی ہے اس وقت؟ الحمدللہ خارجہ پالیسی کی طرف سے پاکستان جو ہے ہر طرف سے کامیابیاں ہی انشاءاللہ بٹور رہا ہے. پاکستانی قوم کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس وقت جبکہ اس جنگ ایک طرف ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا الائنس جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے, جس میں پاکستان, ٹرکی, آذربائیجان جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹرائی پارٹائٹ ایک نیا جو ہے گوادر سے باسفورس تک ایک نیا ایکسس سمجھ لیجئے, الائنس سمجھ لیجئے, جو کہ الائنس از ناٹ اگینسٹ اینی بڈی, اٹ از فار دا پیس, اٹ از فار دا پراسپیرٹی. تو یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اس کے بعد ابھی پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے, چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ابھی آج ہی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر انہوں نے ایک سائن کیا ہے ہانگ کانگ میں ایک ایگریمنٹ فار being the founder member of an international mediation organization. ہمارا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ امریکہ میں انگیج ہو رہا ہے مسٹر بلاول بھٹو کی سربراہی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اللہ نے ایک لحاظ سے پاکستان کی وہ جو کچھ برے دن ایٹ لیسٹ جو میڈیا میں لوکلی بھی اور باہر بھی, اندر کے بھی کچھ دشمن تھے اور باہر کے بھی دشمن, ان سب کو جو ہے وہ چپ کرا دیا ہے, کیونکہ اب اللہ کی طرف سے جب بہتری کا آتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ونڈو آپ کو اپرچونٹی کی ملی ہے, اس میں اپنے آپ کو اور مزید ہم بہتر کریں, اس میں مزید اور اپنی دفاع کو مضبوط کریں, مزید اور اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اسی طرح سے انہی خطوط کے اوپر جس میں پاکستان کو دیکھا جائے as a factor of stability, a factor of the world peace, a factor or a country which is working for the prosperity and peace of the globe, not only for our own people. And obviously ہمارے اپنے challenges ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور ایک اچھائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے بھی جو ریٹنگ ہے وہ بے خیال آج ہی یا کل میں نے خود پڑھا کہ وہ جو ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے کریڈیبلٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے اللہ نے بہت مہربانی کی ہے پورے پاکستانی قوم کے اوپر. بالکل جی بلوچ صاحب, اور ہر طرف سے ہمیں اچھی خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود. انہوں نے بات کی خاص طور پر سفارتی سطح پر پاکستان کی جتنی بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے, دفاعی سطح پر تو ملی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سفارتکاری کا مشن جو ہے اس کو لیڈ کیا ہے, اور 4 ممالک کا, سینٹرل ایشیا کے 4 ممالک کا دورہ بھی کیا. بلاول بھٹو بھی اب امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو یقیناً پوری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ بائی کیا جا رہا ہے, اور بھارت کو ایک کے بعد ایک سستی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.